الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز سامعین، سلسلہ شرح المتن العقدی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم الفصل التاسع، جو کہ اس کتاب کی آخری فصل ہے، اس کو شروع کریں گے، اور اس کا ایک حصہ ہم کوشش کریں گے کہ اس درس میں ہم مکمل کر لیں، اور ایک حصہ اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا باذن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس فصل کے اندر شیخ نے جو عنوان دیا ہے اس کو، وہ کیا ہے؟ ملحقات الاعتقاد۔ جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، جو ارکان ایمان ہم پڑھ چکے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو اس سے ملحقہ ہیں، جو اس سے متصل ہیں، ان کو بھی عقیدے کے مسائل میں داخل کیا گیا ہے۔ دیگر لوگوں کی، یعنی کہ فرق مخالفہ کی، ان مسائل میں چونکہ اہل السنہ والجماعہ سے مخالفت ہے، مخاصمت ہے، افتراق ہے، یا ان مسائل میں وہ اہل السنہ والجماعہ کے بالکل مخالف چلے گئے ہیں، لہٰذا ان مسائل کو یعنی ارکان ایمان کے ساتھ متصل کر کے ذکر کیا جاتا ہے، ان کو ملحقات الاعتقاد کہا جاتا ہے۔ تو شیخ نے عنوان قائم کیا، اور پھر شیخ نے تقریباً 14 نکات کے اندر شیخ نے یہ ملحقات الاعتقاد بیان کیے ہیں، اور باذن اللہ تعالی ہم ان میں سے بعض آج کے درس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ پہلا نقطہ جو شیخ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ۔ اہل السنہ والجماعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے معنی پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد والے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ تابعین عظام۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ اتباع تابعین۔ تو صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، خیر الناس ہیں، بنص نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے۔ اور تابعین جن کی فضیلت بیان ہوئی ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی، اور تبع تابعین جن کی یہاں فضیلت بیان ہو رہی ہے وہ وہی ہیں جنہوں نے صحابہ کی اور تابعین کی پیروی کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بإحسان، اتقان کے ساتھ، وہ یہاں پر مراد ہے۔ دوسرا نقطہ وہ یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ مَحَبَّةُ وَإِجْلَالُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل السنہ والجماعہ کے اصولوں میں سے بات ہے کہ اہل السنہ والجماعہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وَسَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لَهُ، ان کے دل صحابہ کرام کے لیے سلامت ہیں، ان سے راضی ہیں۔ نمبر 3، وَأَلْسِنَتِهِمْ لَهُمْ، ان کی جو زبانیں ہیں وہ صحابہ کرام کے لیے سلامتی والی ہیں، صحابہ کرام پر طعن کرنے والی زبانیں نہیں ہوتی ہیں اہل السنہ والجماعہ کی۔ نمبر 4، وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ۔ اہل السنہ والجماعہ کتاب و سنت اور اجماع امت سے جو صحابہ کرام کے فضائل ثابت ہیں ان کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 5، کتاب و سنت اور اجماع امت سے جو صحابہ کرام کے مراتب ثابت ہیں ان پر بھی اہل السنہ والجماعہ ایمان رکھتے ہیں۔ تیسرا نقطہ وہ یہ شیخ نے بیان کیا وَيُقِرُّونَ بِفَضْلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور اہل السنہ والجماعہ خلفاء راشدین پر، ان کی فضیلت پر عقیدہ رکھتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وَأَنَّ تَرْتِيبَهُمْ فِي الْخِلَافَةِ، خلافت میں جو ان کی ترتیب ہے وہ یہ ہے، ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے۔ نمبر 4، وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، اہل السنہ والجماعہ اہل البیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے، آپ کے قرابت داروں سے جو ان میں اہل ایمان تھے، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے ولایت، انتہائی محبت، عظمت کا تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 5،
وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین، اور اہل السنہ والجماعہ کا ازواج مطہرات امہات المؤمنین سے بھی ولایت کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْآخِرَةِ، اور اہل السنہ والجماعہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو آپ کی ازواج مطہرات دنیا میں تھیں وہی آخرت میں بھی آپ کی ازواج مطہرات ہوں گی۔ نمبر 6، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ بِلَا حَاجَةٍ، اہل السنہ والجماعہ بلا حاجہ صحابہ کرام کے مشاجرات کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کے مابین جو مشاجرات ہوئے، جو اختلافات و نزاعات ہوئے، وہ بشری تقاضوں کے تحت ہوئے، ان کے کچھ اسباب و عوامل تھے۔ اہل السنہ والجماعہ اس کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ ان هذه الآثار المرویۃ فی مساویہم، یہ جو آثار صحابہ کرام کے برائیوں کے بارے میں، ان کے عیوب کے بارے میں مروی ہیں، منہا ما ہوا کذب، نمبر 1، ان میں سے بعض وہ ہیں جو سری جھوٹ ہیں، ثابت ہی نہیں ہے۔ وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ، کچھ ایسے ان میں اضافہ کیا گیا ہے، مبالغہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، وَنُقِصَ، کچھ ایسے ہیں جن میں کمی کی گئی ہے، بات کچھ ہے کم کر کے کچھ اور بنا دی گئی۔ نمبر 4، وَغُيَّرَ، کچھ ایسے ہیں کہ جن میں تبدیلی لائی گئی ہے، تحریف کی گئی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نمبر 5، وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ، جو ان کے صحیح طور پر عیوب ثابت ہوتے ہیں ان میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی عذر نکالا جا سکتا ہے، ان میں وہ معذور ہیں۔ اما مجتہدون مصیبون، یا انہوں نے اجتہاد کیا اور درست بات تک پہنچے تو دوہرا اجر پایا۔ واما مجتہدون مخطئون، یا انہوں نے اجتہاد کیا اور خطا تک پہنچے تو کم از کم ایک اجر تو پایا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ولا يعتقدون ان كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الاثم وصغائره، اور اہل السنہ والجماعہ کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا تھے، ان سے کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ صحابہ کرام سے کبائر بھی صادر ہوئے ہیں۔ بل تجوز علیہم الذنوب فی الجملہ صحابہ کرام سے ذنوب ثابت ہیں۔ ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء۔ سبحان اللہ، جو شخص بھی صحابہ کرام کی سیرت کو علم کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ پڑھے گا اور وہ یہ جانے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر کیسے کیسے انعامات فرمائے تھے، ان کو کن کن فضائل سے نوازا تھا، وہ یقینی طور پر جان لے گا کہ صحابہ کرام انبیاء کے بعد اس کائنات کے افضل ترین مخلوق ہیں۔ لا کان ولا یکون مثلہم، کوئی نہ ان جیسا تھا انبیاء کے بعد، نہ ان جیسا ہو سکتا ہے۔ وَأَنَّهُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الْأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ۔ سبحان اللہ، اور یہ جو آخری امت ہے، جو سب سے افضل امت ہے، وہ اس امت کا بھی سب سے افضل طبقہ ہے، اس امت کا بھی وہ خلاصہ ہیں، اس امت کا بھی وہ صفوہ ہیں، اس امت کے بھی چنے ہوئے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ان کے مابین جو مشاجرات تھے، جو ان کے نزاعات تھے، جو ان کے عیوب ہیں، ان کے بارے میں ہم اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں، مکمل زبان بندی کرتے ہیں۔ اس درس کے اندر انہی 6 نکات کے بیان کرنے پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کتاب کو مکمل کریں گے باذن اللہ تعالی، وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔